اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یقیناً جو مقررین آخر میں ہوتے ہیں ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے مختصر گفتگو کرنی ہے، لیکن چونکہ میں خود کو مہمان نہیں سمجھتا ہوں، میزبانوں میں سے ایک سمجھتا ہوں، لہٰذا میں اس حق کے تحت انشاءاللہ انتہائی مختصر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں جو محبتیں بانٹتے ہیں۔ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ موٹیو کہاں سے آیا محبت بانٹنے کا۔ جتنا موٹیو طاقتور ہو اتنا ایکٹ طاقتور ہوتا ہے۔ جب ہم اس موٹیو کے پیچھے جو محرک ہے اس کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں، جس نے جناب مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب کو یہ حرکت دی کہ وہ ایسی محبتیں بانٹتے ہیں کہ انشاءاللہ نفرتوں کے جو بڑے بڑے لوگوں نے وسعتیں جو ہے بنا دی تھیں وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو کے رہ جائیں گی اور محبتوں کا سمندر غالب آ کے رہ جائے گا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی بنیاد گدائی در فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور یہ جو گدایان در فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوتے ہیں یہ دلوں کے حاکم ہوتے ہیں۔ زہرا سلام اللہ علیہا کے در کی گدائی دلوں پہ حکومت عطا کرتی ہے، اور جو اس گدائی کے نتیجے میں دلوں پہ حاکم بنتا ہے ہم ان کے خادم ہیں۔ جناب مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، ہم آپ کے اور آپ کے اس کاز کے خادم ہیں۔ واقعتاً یہ چھوٹی محفل نہیں ہے، یہ عمومی محفل نہیں ہے، اس نے بہت سارے جو جمود ہیں، اسٹیگنیشنز ہیں، وہ توڑی ہیں۔ آج کی اس محفل میں میری نگاہ میں بہت ساری اسٹیگنیشنز ٹوٹی ہیں۔ ایک عجیب و غریب ایک کیفیت، آج یہاں ماشاءاللہ مسلمہ علماء یہاں پر گفتگو کرنے والے تھے، مسلمہ شخصیات یہاں گفتگو کرنے والی تھیں، اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ یا مکتب فکر کی صف اول کی شخصیات گفتگو کرنے والی تھیں، لیکن ایک حرف بھی اختلاف کا بیان نہیں ہوا۔ ایک کنسنسس جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بیان ہوا ہے، اور میں نے آج آپ کی خدمت میں آنے سے پہلے تقریباً 62 احادیث جو اہل سنت کے مصادر سے متفق، یعنی تقریباً اکثر جو احادیث کی کتابیں اس میں نقل ہوئی ہیں وہ 62 احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد میں آپ کی خدمت پہ یہاں صبح حاضر ہوا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ ان سب کے محور میں ایک محور تھی، وہ یہ بات تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو یہ کہا کہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور ساتھ ہی اس کی وضاحت بیان کی کہ جو اس سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو اس سے غضبناک ہوگا میں اس پہ غضبناک ہوں گا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، جو مجھ سے جو جناب زہرا کو غضبناک کرتا ہے یا ان کے دل کو خراب کرنے کا باعث بنتا ہے وہ منہ کے بل جہنم میں گرے گا۔ جب نبی نے یہ محور بیان کر دیا ہے، یقین کریں شیعہ اور سنی کا بیریئر ختم ہو گیا ہے، ایک ہی معیار رہ گیا ہے، عشق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جو در جناب رسول اکرم سے ملا۔ اس کی بنیاد پہ پیرامیٹر چلے گا، اس کی بنیاد پہ انالیسز ہوگا۔ بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کی آئیڈیل ہستی کو کوئی تانا دینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی جیسے سورج کی طرف جو ہے وہ دیکھ کے کوئی گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ہی چہرے کو داغدار کرتا ہے، جیسے کچھ دشمنوں نے، جیسے کچھ حاسدوں نے جناب ختمیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک ابتر کہنے کی کوشش کی، اور میں نے جو آپ کے سامنے سورہ تلاوت کی یہ اللہ کا رسپانس ہے۔ یہ جو عشق اور محبت کے سلسلے ہوتے ہیں نا، خود آپ کو رسپانس نہیں دینا پڑتا، جو آپ سے عشق کرتا ہے اور جس سے آپ عشق کرتے ہیں، جب اللہ رسپانس دینے والا ہو تو نبی کو بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں آتی، اور اللہ کا رسپانس آتا ہے وہ اس آیا کی صورت میں، اس سورہ کی صورت میں آتا ہے کہ اگر کوئی ابتر ہے تو وہ نبی کا دشمن ابتر ہے، قیامت تک کے لیے ابتر ہے، اور جسے اللہ نے خیر کثیر عطا کی ہے اسے اللہ نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا عطا کی ہے۔ لہذا یہ جو حلقہ وصل بننا ہے نا یہ بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے، اور حلقہ وصل کے لیے کوئی ایسی ہستی ہی چاہیے جو حلقہ وصل ہو۔ اگرچہ یہاں سٹیج کے اوپر جتنی ہستیاں ہیں واقعاً ہر ایک سے استفادہ کیا، بینی و بین اللہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے مبالغہ نہیں کرتا ہوں، واقعاً استفادہ کیا ہے، سرور کی کیفیت محسوس ہوئی ہے، اس در سے اور زیادہ عشق میں اور محبت میں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن میں اس پہلو کو ضرور بیان کرتا جاؤں گا چونکہ ہر ایک کی بات نہیں کر سکتا ہوں۔ یہاں ایک ہستی وہ تشریف فرمائے جنہوں نے ہر لحاظ سے اپنے نسب کا بھی
اور اپنے عقیدے کا بھی اظہار جب وہ اسمبلی کے اندر رکتے جناب علی رضا شاہ صاحب بیٹھے ہیں تو وہاں پر بھی کیا، اور وہ اس طریقے سے انہوں نے کیا کہ اسمبلی نے متفقہ قرارداد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی حرمت کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں پہ پاس کی۔ یہ ایک ماڈل ہے اور پورے پاکستان کو اسی کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو اس سٹیج پہ زینت افروز ہونا، باقی سب اپنی اپنی جگہ پر ماشاءاللہ محترم ہے۔ تو یہ حلقہ وصل جس کو گلزار نعیمی صاحب، میں کہتا ہوں کہ یہ آج حلقہ وصل بنے ہیں، انہوں نے بیریئرز توڑے ہیں، فرقوں کے، گروہوں کے، مسلکوں کے، یہاں پر امت مصطفیٰ کو اکٹھا کیا ہے عشق پیغمبر کی بنیاد پر، چونکہ پیغمبر نے اپنے عشق کی بنیاد پہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو آگے کیا ہے، لہٰذا جہاں جناب زہرا سلام اللہ علیہ ان سارے بیریئر کو توڑ کر حلقہ وصل متعین کرتی ہے، وہ اس بنیاد پر بھی ہے کہ جہاں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک خاندان کے اندر ہے، ایک شخص ایک سوسائٹی کے اندر ہے، ایک شخص ایک معاشرے کے اندر ہے، ایک ملک اور کمیونٹی کے اندر ہے، وہ چاہتا ہے کہ آئیڈیل خاندان بنے، آئیڈیل فرد بنے، آئیڈیل معاشرہ بنے، آئیڈیل سوسائٹی بنے، تو اسے وہ آئیڈیل حلقہ وصل چاہیے جس کی بنیاد پہ آئیڈیل خاندان تشکیل پاتا ہے، تاکہ آئیڈیل سوسائٹی بنے، تاکہ آئیڈیل معاشرہ بنے، تاکہ آئیڈیل جو ہے وہ ملت جو ہے وہ وجود میں آئے۔ اگر ہم پوری تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک ایسا آئیڈیل گھرانہ ہے جس کے اندر وسط اور محور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ہستی ہے، کہ ایک طرف اس میں بلندی کے مقام پر جناب ختمیہ مرتبت امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو ان کے والد گرامی ہیں، اور ایک طرف ان کے دونوں بیٹے جو جوانان جنت کے سردار حسن اور حسین علیہ السلام ہیں، اور ایک طرف ان کے ہم کف اور ہم سر جناب علی مرتضیٰ کہ جن کے انتخاب بھی اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا وہ ہیں۔ تو ہمیں نظر آتا ہے خانوادہ وہ ہوتا ہے جس میں محور فاطمہ جیسی ہو تو حسنین کریمین جیسے بیٹے وجود میں آتے ہیں، اور جب ایسا خاندان بن جائے کہ جس کا ہیڈ نبی جیسا ہو، جس کے اندر محوریت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے ہو، تو پھر خاندان وجود میں آتے ہیں، پھر معاشرے وجود میں آتے ہیں، اور پھر دنیا پر اسلامی حکومت کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہے۔ آج کے چیلنجز کا ہم نے اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس کا یونٹ بھی خاندان ہے۔ اگر خاندان ٹھیک ہوگا تو سوسائٹی ٹھیک ہو جائے گی، سوسائٹی ٹھیک ہوگی تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، ملک ٹھیک ہو جائے گا تو امت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس خاندان کو ٹھیک کرنے کے لیے جو رول ماڈل ہے وہ روڈ ماڈل، اس میں محوری نقطہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ہستی ہے، اور یہ وہ 5 ہستیاں ہیں جنہوں نے احادیث کے اندر اصحاب کسا قرار دے کے جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے اللہ کریم نے رجس کو دور کر دیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ لہٰذا ہمیں آج کے جو چیلنجز ہیں اس کی بنیاد کے اوپر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ذکر کو، یہ ایک اسٹریٹجک ایشو ہے، اس طریقے سے عام اور بیان کرنا چاہیے کہ یہ جو ایک شور اٹھتا ہے کبھی خواتین کے نام پہ، کبھی فیمنزم کے نام پہ، انشاءاللہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا عنوان اٹھے گا تو یہ سارے فتنے دب جائیں گے، اور اسی کو اقبال نے اسوہ کامل قرار دیا ہے برائے جو نساء العالمین۔ اسوہ میں ایک جب عمومی طور پہ ہم بات کرتے ہیں، ایک ہے جس چیز کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، جس کو ہم ہیرو قرار دیتے ہیں، ہیرو کی تعریف ہم کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان کی زندگی میں ہیرو ہوتا ہے، ہیرو کو انسان آئیڈیلائز ضرور کرتا ہے لیکن اسے اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ نہیں کرتا۔ وہ ہیرو کھیل کے میدان میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ہیرو کسی اور میدان میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اسوہ ہے وہ ہیرو سے کئی قدم آگے کی وہ ہستی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے پر اس کا کریکٹر حاوی کرنا چاہتا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ایک رول ماڈل ہیں کہ جو زندگی کے ہر پہلو کے اوپر حاوی ہوں، تو پھر ایک آئیڈیل معاشرہ وجود میں آئے گا اور ایک آئیڈیل خاندان وجود میں آئے گا، اور پھر ہم ان سارے فتنوں کا مقابلہ کر سکیں گے جو اس وقت امت کو درپیش ہے اور میرے وطن عزیز پاکستان کو درپیش ہیں۔ لہٰذا میں چونکہ کہا تھا کہ اختصار سی بات کروں گا، میں وہ روایات پڑھ رہا تھا، میں نے صرف آج اہل سنت کے مصادر کا مطالعہ کیا ہے، میں حیران ہوتا ہوں نبی پاک نے کس طریقے سے، حتیٰ سادات کے لیے بھی تکریم کی بات کرتا ہوں، کس طریقے سے بیان کیا۔ کہا ہر ماں کی جو اس کا اولاد ہے اس کا اسباب باپ کی طرف ہے، ظاہر ہے نیچرل ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتی ہے۔ کہا سوائے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے، ان کے بیٹوں کا ولی بھی میں ہوں، ان کا نسب بھی میں ہوں، اور پھر اسی کی کنٹینیوٹی میں کہا قیامت کے روز ہر نسب منقطع ہو جائے گا سوائے نسب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں آج ہی ایک روایات میں پڑھا
وہ انہی روایات میں سے 62 روایات میں سے تھا. عجیب تھا میرے لیے، اگرچہ بہت ساری روایات یہاں انہوں نے پڑھ دی، کہ بروز محشر پاک پیغمبر بیان فرماتے ہیں تمام انبیاء اپنے اپنے امت کے مسلمانوں اور صالحین کے ساتھ جب آئیں گے جنت میں جانے کے لیے، تو کس طرح ہوں گے؟ اس طریقے سے ہوں گے کہ وہ اپنے گھوڑوں پہ سوار ہوں گے اور پیچھے لشکر ان کے ساتھ ہوں گے. اور سب سے، اور حضرت صالح کا ہے کہ وہ اپنے اونٹ کے اوپر ہوں گے، اونٹنی کے اوپر ہوں گے. اور سب سے آگے خاتم النبیین سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی سواری ہوگی. اور جناب رسول پاک بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب سے آگے جو سواری ہوگی وہ جناب رسول پاک کی سواری ہوگی، اور جہاں تک اس سواری کی نگاہ جاتی ہوگی، شاید براق کا ذکر ہے، اس براق سے آگے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ہوں گی. یہ حرمت فاطمۃ الزہرا نہیں ہے، یہ حرمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور اس عالم میں عجیب ہے جہاں کوئی فقہ نہیں ہے. کیا بروز محشر کوئی فقہ ہے کہ فقہ نافذ ہوتی ہے کہ وہاں پہ آنکھیں بند کرنی ہے یا آنکھیں کھلی وا کرنی ہے؟ ندا آئے گی. عجیب و غریب ہے، اللہ نے کس قانون کا خیال رکھا ہے؟ سنت الہیہ، قوانین خدا بندی. ندا آئے گی کہ اپنی نگاہوں کو، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہوں کو بلند کر لو، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک و پاکیزہ بیٹی کی سواری گزرنے جا رہی ہے. اور جناب جب سیدہ کی سواری گزرے گی تو 70,000 جو حوران ہیں وہ اس طریقے سے کنیزان کی صورت میں جناب سیدہ کو اپنے جلو میں لیے ہوں گے، اور وہ اس طریقے سے اپنا سفر جو ہے وہ جاری و ساری کرے گی. یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں، یہ وہ اسوہ ہیں. بہت عجیب و غریب محفل ہے، بہت قیمتی محفل ہے. یقین کریں اس محفل پہ قلب مطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاد بھی ہے اور مطمئن بھی ہے. آپ نے امت مصطفیٰ کا تصور دیا ہے، آپ نے عشق مصطفیٰ کا پیمان دیا ہے.